بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کفار کو یہ وہم ہے، ان کا خیال یہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں اللہ یبعثو، کہ مر گئے پھر کون اٹھائے گا، کہ انہیں پھر زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کا خیال ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے، قصہ ختم ہو گیا، پھر کون زندہ کرے گا۔ قل بلی وربی لتبعثن، آپ انہیں فرما دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم، یعنی میرا پروردگار جو کائنات کا پروردگار ہے وہ اس بات پہ گواہ ہے، اس کی ربوبیت کا اظہار پل پل ہو رہا ہے۔ کتنی چیزیں تمہارے سامنے فنا ہو جاتی ہیں پھر پیدا ہو جاتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں، زمینیں جوت دی جاتی ہیں پھر فصلیں ہو جاتی ہیں، درخت بنتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں پھر پتے نکل آتے ہیں، درخت گر جاتے ہیں نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کتنی مخلوق ہے، کتنے انسان ہیں جو روزانہ مر جاتے ہیں نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر دے تو کیا مشکل ہے، یعنی اس کی ربوبیت اس بات پہ گواہ ہے کہ تمہیں یقیناً زندہ ہونا ہوگا، تم زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں تمہارے کردار سے آگاہ کیا جائے گا، یعنی انسان کا حساب کتاب بھی ہوگا کہ اس کی طرف نبی اور رسول مبعوث کیے گئے، کتابیں نازل کی گئیں، اسے راہ حیات بتائی گئی۔ اب اس پر اس نے کیا عمل کیا، اس کے بارے اس نے سوچا کیا، اس کے بارے اس نے بولا کیا، اس کے بارے اس نے عمل کیا کیا، یہ سارا اس دن تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے کر دیا جائے گا کہ تم نے یہ کیا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بچاؤ کا، تحفظ کا صرف ایک راستہ ہے، اخروی حساب کتاب سے، اللہ کے عذاب سے، آخرت کی سزاؤں سے، جہنم سے بچنے کا راستہ ایک ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، اس کی ذات اور صفات پر ایمان لاؤ۔ کیا خبر اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں؟ فرمایا وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کا فرض منصبی ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی ذات اور صفات کے بارے آگاہ کرے۔ تو یہاں یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ از خود اللہ کا تصور کرنا درست نہیں ہے، ورنہ اللہ کو تو ہر کافر بھی
مانتا ہے، ایک ایسی طاقت جو سب سے اوپر سب سے بڑی ہے، مختلف ناموں سے مانی جاتی ہے، لیکن اللہ کو وہ ماننا جیسا اللہ کا نبی منواتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور یہی حق ہے۔ باقی لوگ اپنی طرح سے جتنی طرح کا مانتے ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے۔ آج کل یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ آج کے روشن خیال علماء نے ایک عجیب بات نکالی ہے کہ جی وہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور جنہوں نے اس وقت انکار کیا وہ تو کافر تھے، جو بعد میں آئے یہ کافر نہیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ جی نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں۔ اللہ کریم نے بتایا لوگوں کی دو قسمیں ہیں، دو قومیں ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، تم میں کچھ ایمان والے ہیں کچھ کافر، دو ہی قومیں ہیں، دو ہی نظریے ہیں۔ اہل کتاب جو پہلے نبیوں کی امت تھے، عیسائی اور یہودی، جب وہ حضور پر ایمان نہ لائے تو قرآن نے انہیں بھی کافر کہا۔ جو آج نہیں مانتا وہ بھی کافر ہوگا۔ اللہ کا نبی جو منواتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ پر ایمان، جیسا کہ اللہ ہے، جیسا اللہ کا نبی اللہ کو منواتا ہے، اس کی ذات اور صفات کو اس طرح قبول کرنا، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ اور عمل دو چیزیں ہیں۔ عمل کے پھر دو حصے ہیں، ایک ہیں عبادات اور ایک ہیں معاملات۔ یہ تینوں باتیں ماننا پڑتی ہیں تو بندہ مسلمان ہے۔ جو تینوں کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ایک قسم کفر کی اور بھی ہے، عقیدے کو بھی مان لیتے ہیں، عبادات کو بھی مان لیتے ہیں، اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن نظام حیات جو ہے، آئین و دستور زندگی کا، رہنے سہنے کے سلیقے، کاروبار، معیشت، عدالت، تعلیم و تربیت، سارے نظام، سیاست، یہ کہتے ہیں یہ ہماری اپنی ہوگی۔ یہ کفر کی قسم ہے، اسے نفاق کہتے ہیں، ایسے لوگ منافق قرار دیے جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک وفد بھیجا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تقریباً ارد گرد ماحول اور دنیا میں جتنے مذاہب کافرانہ تھے اتنے فرقے مکہ مکرمہ میں بھی تھے۔ سارے ایک بت کو نہیں پوجتے تھے، کوئی کسی بت کو، کوئی کسی کو، پھر کوئی بتوں کو نہیں ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی ستاروں کو بھی نہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کر کے ان کو پوجتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو جادوگروں کی اور اس طرح کے نجومیوں کی پرستش کرتے تھے، کچھ آگ کے پجاری تھے، مختلف مذاہب تھے۔ تو اہل مکہ نے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وفد بھیجا کہ لوگ مختلف مذاہب کے پہلے بھی ہیں، چلو آپ نے بھی ایک مذہب بنا لیا تو آپ اپنے مذہب کے مطابق رہیں، لیکن جتنے فرقے، جتنے مذاہب پہلے، سب کا جو رہنے سہنے کا اور معاشرے کا طریقہ اور قانون اور دستور ہے وہ ایک ہے۔ عبادت ہر کوئی اپنی اپنی کرتا ہے، لیکن لین دین، کاروبار، جزا سزا، عدالت، یہ سارا ایک ہے ہمارا۔ تو آپ بھی اپنے اللہ کو جیسا چاہتے ہیں مانیں، جس طرح چاہتے ہیں عبادت کریں، لیکن ہمارے نظام جو ہے زندگی کا اس میں مداخلت نہ کریں، آپ بھی اسی طرح رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی اساس تو یہی نظام ہے، یہی کافرانہ نظام تو بدلنا ہے، یہی تو بنیاد ہے۔ یہ بدلے گا تو عبادت کا حق ادا ہوگا، اگر یہ نہیں بدلے گا، ایک بندے کا ذرائع آمدن حرام ہے، وہ حرام کھا کر کون سا عقیدہ رکھے گا اور کیا عبادت کرے گا؟ معاملات میں وہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتا،
برائے نام عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں جو انصاف ہوتا ہے وہ ظلم ہے، انصاف نہیں ہے۔ انصاف تو اللہ کے قانون کے مطابق ہے، اللہ کے قانون کے خلاف جو تمہاری رائے ہے وہ تو ظلم ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اب اس وقت مسلم دنیا کے زوال کا سبب یہ ہے کہ مسلمان عقیدہ تو مانتے ہیں، عبادات بھی مانتے ہیں، اکثر مسلمان جو ہیں وہ نماز روزے کے بھی پابند ہیں، لیکن راہ حیات اور عمل وہ کہتے ہیں یہ اسلام کے مطابق یہ ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے، اور یہ منافقت ہے۔ اس نفاق کا زوال امت مسلمہ پہ آیا ہوا ہے، چونکہ اکثریت سوائے چند ایک ممالک کے جو بڑے خوش نصیب ہیں، مڈل ایسٹ کے عرب وغیرہ، کچھ حدود ان میں اللہ کا شکر ہے جاری ہیں، ورنہ سارے عالم اسلام میں لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں، اللہ کے قانون پر زندگی بسر نہیں کر رہے۔ تو فرمایا اللہ کے عذاب سے بچنے کی راہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول کی بات من و عن قبول کرو، ساری کی ساری مانو، عقیدہ بھی ویسا ہو، عبادات بھی اس کے حکم کے مطابق ہوں، اور عملی راہ حیات جو ہے وہ بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور وہ نور یعنی وہ طرز حیات سراپا نور ہے۔ اللہ پر ایمان بھی نور ہے، اللہ کی عبادت بھی نور ہے، اور زندگی کے معمولات جو اللہ نے معین فرمائے ہیں، جس کے اصول اور طریقے اور قاعدے، وہ سارا نور ہے۔ سو اس نور کو من و عن قبول کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یہ یاد رکھو تم جو کرتے ہو اللہ کریم اس سے باخبر ہے۔ کتنا ایمان ہے تمہارا، عقیدہ کتنا پختہ ہے، عبادات میں کتنا خلوص ہے، اور ادائیگی میں کتنی اتباع رسالت ہے، اور طرز حیات میں، آئین و دستور میں، زندگی کے معاملات میں تم کتنا اتباع رسالت کر رہے ہو، ہر چیز سے اللہ کریم باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تمہیں اکٹھ کے دن جمع کیا جائے گا، جس دن ساری مخلوق کو جمع ہونا ہے، تم کو بھی جمع کیا جائے گا۔ یوم الجمع، جمع کرنے کا، سب کو ایک جگہ جمع کرنے کا ایک دن ہے۔ اب تو مخلوق آ رہی ہے، جا رہی ہے، کچھ برزخ میں چلے گئے، کچھ دنیا میں ہیں، کچھ ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن جتنوں نے آنا ہے وہ آئیں گے، سارے گزر جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو پھر جتنے گزر چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، سب کو ایک جگہ جمع کرنے کا دن یوم الجمع ہے، اس دن تم جمع کیا جائے گا۔ ذالک یوم التغابن، اس دن پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا گھاٹا پڑا، کتنا نقصان اٹھایا۔ یہ سود و زیاں کا دن ہوگا، یہ حساب کتاب کا دن ہوگا، پتہ چلے گا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کا عقیدہ بھی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق ہو، عبادات بھی وہ ہوں جو رسول اللہ نے بتائیں۔ عبادات میں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں، اپنی طرف سے رسومات گھڑ کے انہیں عبادات کا نام دے دیتے ہیں۔ جو عبادت سنت سے ثابت نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے۔ عید کے دن فجر کے بعد
عید تک نوافل نہیں پڑھے جاتے، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد عید تک نوافل ادا نہیں فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عیدگاہ تشریف لے گئے تو ایک شخص وہاں نفل پڑھ رہا تھا کہ چلو فارغ ہیں، وضو بھی ہے، ابھی نماز میں وقت ہے تو چلو کچھ نفل ہی پڑھ لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضرت میں نے نفل پڑھے ہیں۔ فرمایا تمہیں جہنم لے جانے کے لیے یہ 2 رکعت نفل ہی کافی ہے۔ میں نے نفل پڑھے ہیں، آپ جہنم کی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے، نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوگا وہ دوزخ کا سبب بنے گا۔ تو عبادت بھی اپنی طرف سے گھڑ لی جائے، جیسے آج کل لوگوں نے بے شمار گھڑ لی ہیں، تو فرمایا یہ جہنم جانے کا سبب بنے گا۔ عبادت وہ عبادت ہے جو حضور نے سکھائی، جس کا طریقہ بتایا، وہ عبادت ہے۔ پھر تیسرا جو دنیا میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے وہ راہ عمل ہے، روزی کمانا، رشتہ داری، اولاد سے، والدین سے، ارد گرد سے، ماحول سے، قوم سے، ملک سے، بین الاقوامی، یعنی جسے آپ آئین و دستور کہتے ہیں، جس طرح طرز حیات ہے، یہ سب سے بڑا رکن ہے، کثرت اس کی ہے، زیادہ یہ کام ہوتا ہے۔ اگر یہی خلاف اسلام ہو تو یہ منافقت ہے۔ نماز بھی پڑھتا رہے، اللہ کو واحد مانتا بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار بھی یقین بھی ہو، لیکن کردار جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، تو یہ منافقت ہے۔ تو فرمایا جس دن سب کو جمع کیا جائے گا، جو سب کو جمع کرنے کا دن ہے، اس دن تمہیں بھی وہاں جمع کیا جائے گا۔ ذالک یوم التغابن، یہ سود و زیاں کا دن ہے، اس دن پتہ چل جائے گا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لائے اور ان کا کردار صالح تھا۔ اب کردار میں دونوں باتیں آ گئیں، عبادات بھی اور معاملات بھی۔ معاملات اور عبادات صالح کیسے ہیں؟ فرمایا ہر وہ عمل صالح ہے جو حضور کی سنت کے مطابق ہے، اور ہر وہ عمل جو خلاف سنت ہے وہ غیر صالح ہے۔ تو اس دن جن کے ایمان درست ہوئے اور کردار حضور کے اتباع کے مطابق ہوا، یکفر عنہ سیئاتہ، اگر ان سے بتقاضائے بشریت کچھ غلطیاں بھی ہو گئیں، قصور بھی ہو گئے، کوئی کمی بھی رہ گئی، فرمایا میں معاف کر دوں گا۔ ان کے خطائیں، بھول چوک، گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یدخل جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، انہیں ان باغوں میں داخل کیا جائے گا، وہاں جگہ دی جائے گی جو سدا بہار ہیں، پانی جن کے تابع ہے، اور وہاں ہمیشہ 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 رہیں گے، نہ کوئی دکھ، نہ بیماری، نہ کوئی تکلیف، نہ پریشانی، نہ موت کا خطرہ، نہ بڑھاپے کا ڈر، نہ بیماری کا اندیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان ساری عمر کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے، فرمایا حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جو اس دن اللہ کی گرفت سے، عذاب سے بچ کر اللہ کے انعامات کے مستحق ٹھہرے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو لوگ ہمارے احکام کا انکار کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دوزخ کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں بھی ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہو۔ یہ آگ کے باسی ہیں، یہ جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔
وہاں کسی طرح کی کوئی عافیت کا نام نہیں، تکلیف ہی تکلیف ہے، کھانے میں بھی تکلیف، پینے میں بھی تکلیف، سانس لینے میں بھی تکلیف، ہمہ وقت آگ میں جلتے رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ موت آئے گی نہ وہاں سے جان چھوٹے گی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ دنیا میں بھی تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، بدکاروں پہ بھی مصیبت ان کی برائی کی وجہ سے آتی ہے، لیکن نیک لوگوں پہ بھی مصیبت آ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن فرمایا جو نیک پہ مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے، نیک و بد ہر پہ جو دکھ آتا ہے سب کا اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن نیک بندے کے وجود پہ ظاہر پہ دکھ آتا ہے، اس کا باطن، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کے قلب میں راحت، یہدی قلبہ، اس کے قلب میں ہدایت ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، اور اسے قلبی طور پر تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ مومن پہ جو دکھ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو کئی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ مومن پہ جو دکھ آتا ہے اس کا دل پرسکون رہتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تلافی معافات ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نیک ہے، بھلا ہے، تو ترقی درجات ہو جاتی ہے، اسے اور نیکی مل جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کا ایمان صحیح ہے، عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں تو مصیبت آ جائے تو وہ غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، دل کو سکون رہتا ہے۔ یا نیک ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور ترقی درجات ہو جاتی ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جن کے لیے مصیبت شرط ہے، اسے کہتے ہیں اصطلاح میں مجاہدہ اضطراری، یعنی وہ مجاہدہ جو مجبوراً کرنا پڑ جاتا ہے۔ کچھ ایک تو مجاہدہ ہے، پوری زندگی ایک مجاہدہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا لینا دینا، اللہ کے ارشاد اور نبی کی سنت کے مطابق عبادت کرنا مجاہدہ ہے۔ یہ اختیاری ہے، ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ایک اضطراری ہے جو اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، بیماری وغیرہ، تو اس میں ترقی درجات، ان کے درجات بڑھتے ہیں۔ جو کافر پہ یا بے دین پہ مصیبت آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، یعنی سزا کے طور پر ہوتی ہے، اس کے ظاہر کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کا دل بھی دکھی ہو جاتا ہے، وہ اندر دل کی گہرائی تک محسوس کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور ہر چیز اللہ کریم کے علم میں، اسے پتہ ہے کس کا کیا حال ہے، کس کے گناہ معاف کرنے اور کتنا کتنی میل ہے، کتنا صابن لگانا ہے، کتنی غلطیاں ہیں، کتنی تکلیف آئے گی، یہ اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، اور کس کو بطور سزا دینی ہے وہ جانتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز سے واقف و آگاہ ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، سو راستہ وہی ایک ہے، اللہ جل شانہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پناہ، امن، حفاظت اس کے اندر ہے، یہ ایک قلعہ ہے۔ جیسے دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام ایک قلعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرو، سارے کے سارے اس قلعے کے اندر چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہ سر قلعے کے اندر ہے، دھڑ مار ہے، تو اس کی حفاظت قلعے سے کیسے ہوگی؟ جو ایسا باہر ہوگا وہ تو محفوظ نہیں ہوگا۔ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام نہیں، یہ منافقت ہے کہ آپ عقیدہ بھی درست کر لیں، عبادات بھی درست کر لیں اور طرز عمل کافرانہ اختیار کر لیں، تو یہ منافقت ہے۔
اور عبادات میں بھی اگر اپنی طرف سے ایجاد کر کے بدعات شامل کر دی جائیں تو اور ظلم ہو گیا. پھر اگر عقیدے میں بھی خرابی کر دی جائے تو بچا کیا؟ سو فرمایا اللہ کی اپنی رائے نہ منواؤ، مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو وہ فرماتے ہیں وہ مانو، اپنی رائے اس میں داخل نہ کرو. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر تم نے منہ پھیرا نہ مانا اپنی مرضی کی تو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میری بات تم تک پہنچانا ہے، منوانا نہیں. انہوں نے پہنچا دی، حق ادا ہو گیا. یہ سوال جواب تم سے ہوگا کہ تم نے مانی ہے یا نہیں مانی. اور یہی وتیرہ اہل حق کا اور علماء حق کا ہونا چاہیے. منوانے پہ زور نہیں دینا چاہیے کہ خواہ مخواہ فلاں بندہ میری بات مانے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں پہنچانا چاہیے، حق ہر بندے تک پہنچانا چاہیے. اب جب حق پہنچانا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے پیغام کی خوبی بیان کریں. اب جس کو حق پہنچانا ہے اسے آپ پہلے ہی کافر کافر کہنے لگ جائیں گے تو آپ کی بات کیوں سنیں گا؟ وہ کیا کرتا ہے اسے چھوڑ دیں، آپ کے پاس کیا ہے وہ بتائیں. اسلام کی خوبی بیان کریں، اسلام کے فضائل بیان کریں، عاقبت کی بات کریں، مشورہ دیں اسے کہ یار یہ بڑا اچھا راستہ ہے، ادھر آ جاؤ. آئے اس کی مرضی، نہ آئے اس کی مرضی. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ایسی واحد لا شریک ہستی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں. یہ صرف اس کی شان ہے. تو عبادت دو طرح سے ہے. ایک وہ عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ جو فرض کر دی گئی یہ بھی عبادت ہے. دوسری عبادت ہے اعمال و کردار میں اطاعت. یہ حج روزہ زکوٰۃ نماز نسبتاً آسان ہیں. پوری زندگی کے طرز عمل میں اطاعت اصل عبادت یہ ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور یہ ایمان کی قوت سے ہوتی ہے. جن کو اللہ پر یقین کامل ہے وہ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے کام. کیوں یہ اعمال میں عبادت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں خوف ہوتا ہے فلاں میرا کام رک جائے گا، اتنا منافع نہیں ہوگا، اتنے پیسے نہیں کما سکوں گا، عہدہ نہیں ملے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. فرمایا یہ فلاں کو درمیان سے نکال دو، سارا اعتماد اللہ پہ کر لو تو آسان ہو جاتا ہے. ایک ہی ذات کہ وہ ناراض نہ ہو، باقی کوئی راضی رہے، اس کی مرضی، ناراض ہوتا ہے اس کی مرضی. یہ کر لو تو ایمان بھی صحیح ہو جائے گا، عمل بھی درست ہو جائے گا. اگر آپ غیر ملکی طاقتوں سے ڈریں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر کبھی نہیں کر سکو گے. اللہ کی رضا کی طلب کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو اور اس بات سے ڈرو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. فَلْيَتَوَكَّلِ للمؤمنون. ایمان صاحب ایمان جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کرے گا سب درست ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. فرمایا اے ایمان والو، تمہارے ازواج، تمہاری خاندان، تمہاری اولاد یہ دشمن ہے تمہارے. بیویاں، بچے، رشتہ دار، قبیلے، خیش و اقارب، یہی تو اصلی دشمن ہے. یا اللہ یہ تو میرے اپنے ہیں، مجھے جان سے عزیز ہیں، یہ کیسے دشمن ہے؟ فرمایا یہ تجھے میری نافرمانی کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں.
فلاں کی سفارش کر دوں، فلاں کے لیے یہ کام کر دوں، اولاد کے لیے یہ بھی کما لوں، حلال حرام جائز ناجائز وسائل اختیار کروں، بچوں کو کوٹھیاں بنا دوں، گاڑیاں لے دوں۔ فرمایا جب یہ سبب بن گئے اللہ کی نافرمانی کا، تو جو سبب اللہ کی نافرمانی کا بنے سب سے بڑا دشمن تو وہ ہے۔ تو تمہارے دشمن تو تمہاری گود میں پل رہے ہیں، فَاذَرُوهُمْ، ان سے ڈرو، یعنی احتیاط کرو، اولاد کو بھی پالو، محبت کرو تو اللہ کے حکم کے مطابق کرو، اس کو رزق اس کے لیے بھی لاؤ۔ تو اولاد کی خوشحالی کے لیے حرام کمانا نہ شروع کر دو، وہ اولاد کو بھی نقصان دے گا، تمہیں بھی نقصان دے گا۔ تو پھر کیا کریں؟ یا اللہ ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے پڑ جائیں، انہیں ماریں پیٹیں، گھر سے بگا دیں؟ فرمایا نہیں، وَتَعْفُو، انہیں معاف کر دو، انہیں پیار سے سمجھاؤ، انہیں بھی اللہ کی راہ پر لاؤ، بیوی بچوں کو، خاندان کو، ملنے جلنے والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو نیکی کی طرف، وہ تمہیں برائی کی طرف نہ لے جائیں، تم انہیں نیکی کی طرف لے کے آؤ، ان کی خطاؤں سے درگزر کرو، خطائیں معاف کر دو، وتصفوا، اور درگزر کرو، برداشت کرو، وتغفروا، انہیں بخش دو، بھلا دو ان کی پچھلی کوتاہیاں، آگے انہیں نیکی پر لے کے رہو۔ یہ نہیں کہ بیوی بچوں سے دشمن ہے تو لڑائی شروع کر دو، خاندان اور قبیلے سے ٹکرا جاؤ، یہ نہیں، پیار سے، محبت سے ان کی بھول چوک جو کر چکے ہیں وہ معاف کر کے آئندہ انہیں بھی نیکی کی طرف لاؤ، تاکہ وہ تمہارے دشمن نہ رہیں، نیکی میں تمہارے دست و بازو بن جائیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، کہ اللہ کریم بھی تو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگ خطائیں کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں برداشت کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، وسائل دیتے ہیں، اور توبہ کر لیں تو سارا معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا تم بھی اللہ کی اسی سنت پہ عمل کرو، بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، اہل خاندان کو نیکی کی طرف بلاؤ، پیار و محبت سے بلاؤ، ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں درگزر کرو، معاف کر دو، آئندہ انہیں نیکی پر پیار سے، محبت سے لے کر آؤ، ڈنڈا چلانے سے نہیں آئے گا کوئی۔ اور اللہ کی صفت ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ تو مومن کو وہ رویہ اپنانا چاہیے، بھول چوک، غلطی کوتاہی جو ہو گئی اسے درگزر کرو، بھلا دو، معاف کر دو، آئندہ خاندان کو، بیوی بچوں کو، دوستوں کو، متعلقین کو نیکی کی طرف لاؤ۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ دنیا کا مال و دولت، اولاد اور قبیلے، یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ایک طرف یہ بڑے عزیز ہوتے ہیں، دوسری طرف احکام الہی ہوتے ہیں۔ یہی امتحان ہے کہ کیا شان و شوکت یا بچوں کی خوشحالی کے لالچ میں تم اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہو، یا دین پر قائم رہتے ہو انہیں بھی دیندار بناتے ہو۔ یہی تو امتحان ہے، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، یہ آزمائش ہے، اس پر پورے اترو، اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرو، تو واللہ عندہ اجر عظیم، تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی بارگاہ میں بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ یعنی تم نیکی کرتے ہو اپنی بساط کے مطابق، وہ انعام دیتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ بندہ کیا کرے گا؟ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق نیکی کرتا ہے۔ جب وہ اجر دیتا ہے تو بہت عظیم ہوتا ہے، چونکہ اس کی ذات بڑی عظیم ہے، تو وہ انعام اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا، جتنی قوت، جتنی طاقت، جتنی تم میں ہمت ہے، اتنے اللہ سے تعلق قائم رکھو، اللہ سے رشتہ ٹوٹنے نہ دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہمہ وقت اللہ کی ذات سے اپنا بندگی کا رشتہ قائم رکھو، اس کی رضا کا خیال رکھو۔
وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے اللہ کا پیغام سنو، وَأَطِیعُوا اور مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے حکم کے مطابق ڈھل جاؤ، وَأَنفِقُوا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، حکومت، اقتدار، اختیار، طاقت، جوانی، علم، قوت بیان، مال، دولت، جو کچھ دیا ہے اس سے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، حدود الہی کے اندر استعمال کرو۔ خیراً لانفسکم، تمہارے اپنے لیے یہ سب سے بہتر راستہ ہے، اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا، تمہاری ذات کو ہوگا، تمہارے لیے یہ بہترین راہ ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ نے جس کو نفس کے لالچ سے بچا لیا، خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے اطاعت الہی نہ چھوڑی، جس نے نفس کی خواہش کو ٹھکرا دیا لیکن اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑا، نفس کے لالچ سے جو بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ ایسے ہی لوگ فلاح پا گئے، وہ کامیابی کو پا گئے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، تم جو نیکی کرتے ہو یہ ایسی ہے جیسے اللہ کو قرض دے رہے ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اسے تمہارے قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ قرض جو دیا جاتا ہے اس اعتبار پہ دیا جاتا ہے کہ یہ مجھے واپس ملے گا، لہذا جو تم اللہ کی اطاعت میں کام کرتے ہو وہ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھ پر قرض ہے، میں تمہارا قرض اتاروں گا، تمہیں واپس دوں گا۔ تم نے جو دیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے، تم نے 5 روپے صدقہ کیے ہیں میرے نام پر، میں تمہیں 5 کھرب کا انعام دے دوں، یہ میری شان ہے۔ تم نے جو قرض دیا ہے مجھے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے، جب میں واپس کروں گا میں اپنی شان کے مطابق کروں گا۔ یضاعف لکم، اسے کئی گنا بڑھا دوں گا، تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ تم نے 5 روپے میرے نام پہ صدقہ کیے، میں 5 کھرب کا انعام تمہیں دے دوں تو تم سوچ سکتے ہو، میں اسے کئی گنا بڑھا کر تمہیں دوں گا، اور اس کے ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تم سے جو بھول چوک ہوئی ہے وہ معاف کر دو۔ ہر نیک بندہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے بھی کوتاہی سستی ہو جاتی ہے، فرمایا جو کمی رہ گئی ہے وہ میں معاف کر دوں گا، اس لیے کہ واللہ شکور حلیم، اللہ کریم قدر شناس ہیں، شکور ہیں، جو ان کا شکر کرتا ہے اس کی قدر کرتے ہیں، قدر شناس ہیں، کسی کی نیکی ضائع نہیں فرماتے، نیکی چھوٹی ہوتی ہے بدلہ زیادہ دیتے ہیں۔ حلیم، وہ بڑے بردبار ہیں، وہ بڑا برداشت کرتے ہیں لوگوں کو، غلطیاں کوتاہیاں برداشت کر کے جان مال رزق ہر چیز دیتے رہتے ہیں، اور جب بھی توبہ کر لے قبول کر لیتے ہیں۔ وہ بردبار ہیں، حلیم ہیں، شکور ہیں، وہ قدر شناس ہیں، وہ شکر گزار کا شکر قبول کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، اور یہ یاد رکھو اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، جو تمہارا غیب ہے وہ اسے بھی جانتے ہیں، جو ظاہر ہے اسے بھی جانتے ہیں، جو چھپ کر کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، جو دلوں میں چھپائے ہو وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو زبان پہ آتا ہے وہ بھی جانتے ہیں، تمہارا کردار بھی جانتے ہیں، تمہاری نیت بھی جانتے ہیں، اور غالب بھی ہیں، جب چاہیں گرفت کر لیں، عذاب بھیج دیں، تباہ کر دیں، کوئی انہیں روک نہیں سکتا، لیکن وہ الحکیم ہیں، وہ حکمت والے ہیں، وہ اپنی حکمت سے فیصلے کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، انبیاء کے ذریعے کتاب کے ذریعے پیغام دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں سوچنے سمجھنے کی، پھر جو قبول کر لے اس کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے انعام سے نوازتے ہیں، جو پھر بھی قبول نہ کرے پھر اس پہ فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔